بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر شمسی طوفان آ گیا تو ہم پر کیا اثر پڑے گا؟ ناظرین کرام، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج پر اگر شدید طوفان آئے تو وہ زمین پر مسلطی نظام کو تباہ کر سکتا ہے، جس کی ہمیں بہت بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ شمسی طوفان سے اس قدر خطرہ کیوں ہے؟ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین کرام اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، فل دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، 1972 میں ویتنام کے ساحل کے قریب درختوں کے سمندری بارودی سرنگیں بظاہر بلا وجہ پھٹ گئی تھیں۔ حال ہی میں اس رات کی تصدیق ہوئی کہ یہ شمسی طوفان کی وجہ سے ہوا تھا۔ شمسی طوفان زمین کے مقناطیسی میدان میں خلل ڈال سکتا ہے، مگر آج کے دور میں اس طرز کے واقعے کے زیادہ سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں، جیسے کہ سیٹلائٹوں سے لے کر بجلی کی ترسیل کے نظام تک ہمارے روزمرہ سسٹم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایسے واقعے کی صرف برطانیہ میں قیمت 16 ارب پاؤنڈ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں میل دور ہونے والے یہ واقعات ہمیں کیوں متاثر کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے، برقی ہائیڈروجن کا ایک ابلتا ہوا انبار۔ جب یہ مادہ حرکت کرتا ہے تو وہ اپنی انتہائی پیچیدہ مقناطیسی فیلڈ میں توانائی بھی جمع کرتا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی شدید چمک یا شمسی شعلوں کی صورت میں اور بڑی مادی اور مقناطیسی فیلڈ کی شکل میں خارج ہوئی ہے، جنہیں شمسی طوفان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ شعلے زمین پر ریڈیو کے مسلطی نظام کو درہم برہم کرتے ہیں، طوفان سے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہر ہتھیاروں کے مجموعے سے 1,00,000 گنا زیادہ توانائی ہوتی ہے، اگرچہ یہ خلا کے وسیع حصے میں پھیل جاتی ہے۔ سورج ایک وسیع گھومتی ہوئی آتش بازی کی طرح گھومتا ہے، جہاں سے وہ خلا میں ہر طرف اخراج کرتا رہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک ہمارے سیارے کی طرف رخ کرتی ہے، جس کی مقناطیسی فیلڈ زمین کی مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ موافق ہے، تو دونوں فیلڈز ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتی ہیں۔ جب شمسی طوفان قریب سے گزر جاتا ہے تو زمین کی مقناطیسی فیلڈ ایک لمبی دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب یہ مقناطیسی فیلڈ واپس ٹھیک ہوتی ہے تو وہ ذرات جو چارج ہو چکے ہیں وہ بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ زمین کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کی فضا سے ٹکراتے ہیں تو وہ جلنے لگتے ہیں، جس سے معروف شمالی اور جنوبی لائٹس کا منظر سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، تاہم زمین کی مقناطیسی فیلڈ میں اس خلل کے اور بھی زیادہ سنگین اثرات ہوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1972 میں سمندری بارودی سرنگیں اسی وجہ سے پھٹی تھیں، اور بارودی سرنگوں کو اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ وہ آنے والی کشتیوں کے مقناطیسی فیلڈ کو جانچ سکیں، مگر ان کو بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ شمسی توانائی بھی یہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان شمسی طوفان کو شروع کیا چیز کرتی ہے، اور ایک مرتبہ شروع ہو جائیں تو خلا میں ان کی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زمین کے مقناطیسی ریکارڈ 19ویں صدی کے وسط سے موجود ہیں۔ اس کے مطابق تقریباً ہر 100 سال کے بعد خلا میں ایک انتہائی شدید موسمیاتی واقعہ ہو سکتا ہے، تاہم چھوٹے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ 1859 میں ہوا تھا، جو اب تک کے ریکارڈ کیے گئے واقعات میں سب سے شدید تھا، اور اس میں ٹیلی گراف کا نظام خراب ہو گیا تھا۔ آئندہ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج اور زیادہ سنگین ہوں گے، اور شمسی سائیکل کے ساتھ ساتھ عالمی برادری ٹیکنالوجی پر زیادہ منحصر
ہوتی جا رہی ہے۔ 2018 میں خلائی کے سیٹلائٹس ہمارے مواصلاتی اور نیوکلیس نظام کا اہم ترین حصہ ہیں۔ طیارے براعظموں کو ملاتے ہیں اور بجلی کی ترسیل کا نظام دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ شدید شمسی طوفان میں یہ سب درہم برہم ہو سکتا ہے۔ شمسی طوفان کے بعد چارجز ذرات خلائی گاڑیوں اور طیاروں کے انتہائی چھوٹے برقی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ماضی میں خلا میں شدید موسمی واقعات میں اتنی سیٹلائٹس اور پاور ریڈار تباہ ہو چکی ہیں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں سورج پر نظر رکھنی ہوگی اور نظام شمسی کے زمین پر اثرات کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کے لیے سورج کا گہرا مشاہدہ ضروری ہے۔ ماہرین اس پر آسٹریلیا کے محکمہ موسمیات سے لے کر برطانیہ کے محکمہ موسمیات اور امریکہ کے نوائی اسپیس ویدر ویڈریشن تک دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ وہ بہتر انداز میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ کب طوفان زمین کی جانب بڑھے گا اور وہ اس کی آمد کی پیشن گوئی 6 گھنٹوں کے اندر اندر کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی تیاری کے لیے کم کام رہ جاتا ہے، لیکن پیشن گوئی سے برطانیہ کی معیشت کو 16 ارب سے 3 ارب پاؤنڈ تک نقصان پہنچے گا۔ ناظرین کرام، ایک درست خلائی موسمیاتی فورکاسٹ سے ہمیں اپنے اڑاتے محفوظ رکھنے سے مدد ملے گی، تاہم ہم طوفان کے دوران انہیں استعمال نہ کریں یا ایسی حالت میں رکھیں جہاں وہ محفوظ ہوں۔ بہت سے طیارے یورپ سے شمالی امریکہ آنے جانے کے دوران قطب شمالی کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ شمسی طوفان کے دوران ان طیاروں کو دیگر راستے سے دیے جا سکتے ہیں تاکہ قطب شمالی اور قطب جنوبی سے بچا جا سکتا ہے، جہاں ان ذرات کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 1972 کے بعد ہم نے شمسی طوفانوں کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے، مگر ٹیکنالوجی میں جذبات کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کا مقابلہ کر سکے جو سورج ہم پر پھینک سکتا ہے۔ خلائی ادارے ناسا نے زمین پر آنے والے شمسی طوفان کی پیشن دینے والا ایک ماڈل تیار کر لیا ہے جو 30 منٹ پیشگی وارننگ دے سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی خلائی ادارے ناسا نے مصنوعی ذہانت کا ایک ایسا ماڈل تیار کیا ہے جس سے زمین پر آنے والا شمسی طوفان کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ اس ماڈل کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ماڈل 30 منٹ میں پیشگی وارننگ دے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، امریکی خلائی ادارے گوڈارڈ اسپیس سینٹر کے محققین نے بتایا ہے کہ یہ ماڈل ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ کرکے خطرناک خلائی موسم کے متعلق اطلاع دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سال 1989 میں ایک شمسی طوفان کی وجہ سے کینیڈا کے شہر کیوبیک میں 12 گھنٹے بجلی معطل ہونے کے باعث لاکھوں گھر اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ سائنسدانوں نے استنباط کیا ہے کہ اس طرح کے تباہ کن شمسی طوفان کا خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم اگلے سولر میکسیمم کے قریب پہنچ رہے ہیں، جو سورج کی 11 سالہ سرگرمی کی ایک انتہا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس مصنوعی ذہانت کا نیا ماڈل تیار کرنے کا مقصد سورج کے گزشتہ سائیکلز سے شمسی ہوا کی پیمائش اور زمین پر موجود اسٹیشنوں پر دیکھی جانے والی جیو میگنیٹک خرابیوں کے درمیان تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ تیار کردہ دیگر نامی کمپیوٹر ماڈل دنیا بھر میں جیو میگنیٹک کے خلل کی فوری درست پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس نظام کی پیشن وارننگ کے اسٹرکچر گزر کے آنے والے شمسی طوفان کے بجائے مل سکتی ہے۔ خیال رہے، شمسی طوفان اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب سورج کی برقی طور پر چارج شدہ پلازما خارج کرتا ہے جسے کورونل ماس ایجیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ چارج شدہ ذرات جو میگنیٹک طوفان پیدا کرتے ہیں جو زمین پر آلات کے بلیک آؤٹ اور تکنیکی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ وہ ستارے کے ارد گرد حفاظتی مقناطیسی میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان طوفان کی شدت ہلکے سے لے کر انتہائی تک ہوتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والی اس دنیا میں اس کے اثرات انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔
ناظرین کرام، اگر آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔